کہ صوبہ کے پی میں جو ہے وہ گورنر رول لانے کی بات ہو رہی ہے. اب محسن نقوی صاحب بھی یہی بات کریں کہ تینوں صوبوں سے افغانیوں کو نکالا جا رہا ہے لیکن کے پی میں ان کو تحفظ دیا جا رہا ہے. بخاری صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ معاملہ کس طرف جا رہا ہے؟ میرے خیال سے ہم اپنے اس آپ کے سوال کے اوپر براہ راست تبصرہ کرنے سے پہلے اگر مجھے آپ اجازت دیں گی تو میں 2 حوالے آپ کو دینا چاہتا ہوں. امریکہ میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کے آنے کے بعد وہ سیٹلڈ لوگ جو باقاعدہ اپنے ڈاکومنٹس کے اوپر گئے ہوئے تھے، جو باقاعدہ وہاں پر کئی سالوں سے بلکہ کئی دہائیوں سے جاب کر رہے تھے، ان سب کو نکالے جانے کی خبریں آپ نے نہیں سنی کیا؟ جی، انہوں نے نہیں کہا کہ جو لوگ بھی یہاں آئے ہیں انہوں نے آ کے ہمارے امن کو تباہ کر دیا، انہوں نے ہمارا بیڑا غرق کر دیا، جائیں واپس اپنے گھروں کو؟ کیا انہوں نے بہت سے سی ای اوز جن کا تعلق بھارت سے تھا ان کو نہیں نکالا؟ کیا برطانیہ میں جو نئی ایک انٹیریئر منسٹر آئی ہیں وہاں پر شبانہ محمود، انہوں نے جس قسم کے اقدامات کا فیصلہ کیا دیکھا ہے آپ نے کیا ہے؟ وہاں پر جو نیشنلٹیز جن لوگوں کی پہلے 5 سال میں ہو جاتی تھی، جو پولیٹیکل اسائلم پر ہوتے تھے، ان کو 20 سال اب انتظار کرنا پڑے گا. جب وہ دیکھیں گے کہ ان کا کیس جینون نہیں ہے ان کو ڈیپورٹ کریں گے. یہ فیصلے کاہے کے لیے کر رہی ہیں اتنی بڑی بڑی حکومتیں؟ اپنے عوام کے تحفظ کے لیے. تو مجھے بتائیے، اگر ہم ایسا ہی اقدام کریں اور اپنے لوگوں کو تحفظ دینے کے لیے، ان کی زندگیوں اور ان کے مال و دولت کو بچانے کے لیے، اگر ہم یہاں غیر پاکستانی جو لوگ ہیں، یعنی خاص طور سے جن کا حوالہ جو ہے افغان شہریوں کا ہے، جن کو ہم نے مہمان بن کے اپنا منہ سے لقمہ نوچ کے ان کو دیا، ان کو گلے سے لگایا، ان کی میزبانی کی، اب وہی ہمارے گلے کاٹ رہے ہیں، وہی ہمارے لوگوں کے سروں سے فٹ بال کھیلتے ہیں، وہی ہمارے جو ملٹری انسٹالیشنز ہیں اس کے اوپر حملے کرتے ہیں، وہ چاہے اے پی ایس ہو، چاہے وہ ایف سی کا ہیڈ کوارٹر ہو. تو کیسے اجازت دی جا سکتی ہے کسی کو یہ سب کچھ کرنے کی، جن کو ہم اپنے منہ سے نوالا بھی دے رہے ہوں، جن کی میزبانی بھی کر رہے ہوں، اور وہ ہم اس سلوک کے مستحق کیوں ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے. اور اگر یہ بات طے ہو جائے کہ مہمان جو ہیں وہ اب بدترین دشمن کے ساتھ مل کے خود بدترین دشمن کا روپ دھار رہے ہیں، تو کیوں ان کے خلاف ایکشن نہیں ہونا چاہیے؟ اور کیوں ان کے خلاف ہونے والے ایکشن کو کسی کو ریزسٹ کرنے کی جرات ہونی چاہیے؟ آپ بتائیے، کیا ان افغانوں سے میری آپ کی وزیر داخلہ کی، وزیر دفاع کی کوئی ذاتی دشمنی ہے؟ جی نہیں، کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے. وہ پاکستان کے شہریوں کے دشمن ہیں، وہ پاکستان کے امن کے دشمن ہیں، وہ پاکستان کی ترقی کے دشمن ہیں. لہذا ایسے لوگوں کو کیوں اپنے گھروں میں بٹھائے رکھا جائے؟ تو یہ جو تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کے ساتھ بہت برا سلوک ہو رہا ہے، یہ بالکل غلط ہے. یہ انہی کا پروپیگنڈا ہے جو ان کی سہولت کاری کر رہے ہیں. اس لیے کہ 6 مہینے پہلے، بلکہ اس سے بھی زیادہ، باقاعدہ ایک پلان اناؤنس کیا گیا تھا کہ اب ہم، چونکہ وہاں پر ان کی مرضی کی حکومت آ گئی ہے، کیونکہ کابل گورنمنٹ کہتی ہے کہ یہاں پر مکمل امن ہے، لہٰذا افغانستان کے شہریوں کو اب اپنے وطن سدھارنا چاہیے. کیا خرابی تھی جی اس میں؟ بالکل. پھر ایک کے بعد دوسری ڈیڈ لائن دی گئی، دوسری کے بعد تیسری ڈیڈ لائن دی گئی، موقع فراہم کیا گیا ان کو کہ آپ ریسپیکٹ اور گریس میں چلے جائیں واپس. اس سے بھی ہم آگے گئے اور کہا کہ اوکے، آپ ایک مرتبہ جائیے، ڈاکومنٹس بنوائیے، اپنے پاسپورٹ لیجئے، واپس آئیے، وی ول ویلکم یو، اور یہاں آ کے آپ اپنے وہ سارے کاروبار اور سارے گھر بار سنبھال لیجئے دوبارہ. بتائیے اس میں کیا خرابی ہے جناب؟ جی بالکل. لیکن یعنی ایسے لوگ لیکن بخاری صاحب، یہ دہشت گردی کا ایشو اتنا زیادہ کمپلیکس ہے کہ اگر آپ حکومت بدل بھی دیں، اگر آپ افغانیوں کو نکال بھی دیں، تو بارڈر پورس ہے، یہاں سے آمد و رفت جو ہے وہ جاری رہتی ہے. تو پھر مقامی سطح پر جس طرح سے سہولت کاری کی جاتی ہے، اس کے لیے کیا کیا جانا چاہیے؟ میرے خیال سے آپ کا نام گنیز بک آف ریکارڈ میں جانا چاہیے اس سوال پوچھنے کے لیے، اس لیے کہ میں نے یہ عرض کیا آپ سے کہ جب اس وقت یہاں کی حکومت جو ہے وہ ایسے لوگوں کی سہولت کاری کر رہی ہو، فیڈرل گورنمنٹ کے کیے جانے والے اقدامات کو ریزسٹ کر رہی ہو، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ تو گزارش یہ ہے کہ ہم نے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، ہم صرف ایک سٹیٹ کے طور پر ان لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ پلیز آپ جائیے، اپنے آپ کو لیگل کیجئے اور واپس تشریف لے آئیے یہاں. اس میں کون ریزسٹ کر رہا ہے؟ اس میں کے پی کے کی حکومت ریزسٹ کر رہی ہے، اس میں پی ٹی آئی ایز اے پارٹی ریزسٹ کر رہی ہے. آپ پوچھئے کیوں؟ دیکھیے ان کو کیا فائدہ ہے ان لوگوں کو یہاں رکھنے میں، سوائے اپنے پولیٹیکل سٹرینتھ بنانے کے، سوائے ان کو اپنے لیے استعمال کرنے کے، اور تو کوئی فائدہ نہیں ہے نا. دیکھیے اسی افغان جہاد نے ہمیں کیا کیا دی ماضی میں. ہمارے ہاں
کلاشنکوف کلچر آیا, ہمارے ہاں نارکوٹکس جو ہے گھر گھر گلی گلی اسکول کے بچوں تک پہنچ گئے. یہ ہمیں انعام ملا اس سیکریفائس کا جو ہم نے ان کو آزادی دلانے کے لیے روس سے ان کے لیے کی تھی. ہمیں یہ کیا اس کا صلہ دے رہے ہیں, یہ آپ کے سامنے ہے. اور ایک بات اور بتاؤں آپ کو میں, وہ یہ کہ یہ صرف ہم یہ میڈیا میں بیٹھ کے لوگ نہیں کہہ رہے ہیں, اب تو باہر کی حکومتیں کہہ رہی ہیں. امریکہ میں واشنگٹن پوسٹ میں کیا رپورٹ چھپی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب آنکھیں ہم بند کر لیں, آنکھیں موند لیں اور نہ سنیں تو وہ الگ بات ہے. اب تو دنیا کہہ رہی ہے کہ افغانوں نے پاکستان میں تباہی مچائی ہوئی ہے. تمام تر دہشت گردی کا باعث یہی افغان ہیں جنہیں ہم نے کیمپوں میں رکھا ہوا تھا, جن کی سہولت کے لیے ہم نے وہاں ڈسپینسریاں بنائی ہوئی تھیں. وہیں انہی میں آ کے یہ لوگ مل جاتے ہیں. اور یہ جو لوگ یہاں 40 سال سے رہنے کا کلیم کر رہے ہیں, انہی کے گھروں میں لوگ ان کے ساتھ ملتے بھی ہیں, ان کو چھپاتے بھی ہیں اپنی جگہ, ان کو سپورٹ بھی کرتے ہیں, ان کو لاجسٹک بھی فراہم کرتے ہیں. یہ ثابت شدہ باتیں ہیں, ہوا میں نہیں ہیں. بالکل, یہ صرف الزامات نہیں ہیں, دیز آر پروون فیکٹس. جی بخاری صاحب, ہر فورم پر پاکستان کے موقف کی دہشت گردی کے حوالے سے تائید ہوئی ہے, چاہے وہ UN ہے چاہے وہ SCO ہے. اب امریکی میڈیا یعنی واشنگٹن پوسٹ کی جانب سے یہ خبر آنا کہ افغانستان جو ہے وہ بھارت کے ساتھ مل کر پاکستان میں دہشت گردی کر رہا ہے, پاکستان کے لیے بہت بڑی سفارتی کامیابی ہے. مزید اپنا نیریٹو سٹرونگ کرنے کے لیے پاکستان کیا کر سکتا ہے, کیا آپشنز موجود ہیں, کیا مزید لابنگ کی جانی چاہیے, فرمز ہائر کی جانی چاہیے, کیا آپشنز اور موجود ہیں؟ دیکھیے, کابل کی حکومت اپنے آپ کو اسلامی کہتی ہے. جی, آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ کشمیر میں یہی ہندوستان کیا کر رہا ہے وہاں مسلمانوں کے ساتھ. اس کو بھی چھوڑ دیجئے. جو 22 کروڑ مسلمان ہندوستان میں بستے ہیں ان کے ساتھ کیا ہے. وہ مسجدوں میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں جا سکتے, خواتین حجاب لے کے یونیورسٹیوں میں داخلہ نہیں لے سکتی. اس کے ساتھ جا کے اگر وہ مل گئے ہیں تو مجھے بتائیے اس سے زیادہ کوئی گھٹیا حرکت ہو سکتی ہے؟ بھارت کے کہنے پر مودی ہو, چاہے اجیت ڈوبل ہو, چاہے راجناتھ ہو, اگر ان کے کارندے بن کے انہوں نے پاکستان کو بلیڈ کرانا ہے then we should be alarmed. ہمیں پھر کھڑا ہونا چاہیے اس کو ریزسٹ کرنے کے لیے. this should be a national commitment. یہ صوبائیت نہیں ہے, یہ کوئی پارٹی کے اور دوسری پارٹی کے بیچ میں کوئی مخاصمت نہیں ہے. صرف یہ پاکستان کے بقا کا مسئلہ ہے, یہ پاکستان کی ترقی کا مسئلہ ہے. یہ پاکستان نے اگر پروگریس کرنا ہے تو اپنی یہ فتنہ ختم کرنا پڑے گا. مجھے بتائیے سی پیک کی تباہ کاری کے لیے کون سی فورسز ہیں جن کو استعمال کیا جا رہا ہے؟ ہو آر دے؟ یہ ابھی آپ نے سنا نہیں ہے کہ انہی افغانز نے وہ تاجکستان کے بارڈر کے اوپر پھر چائنیز انجینئر جو ہیں ان کو قتل کیا ہے, ان کو ہلاک کیا ہے 3 کو. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ فورسز یہی لوگ استعمال ہوتے ہیں پاکستان. جی بخاری صاحب, پاکستان اب بھی ہم نے دیکھا کہ ڈاکٹر صاحب بھی یہی بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کا موقف بہت کلیئر تھا. ثالثوں کے کہنے پر پاکستان سافٹ آپشنز کے اوپر, مذاکرات کے اوپر غور کر رہا ہے, لیکن افغان رجیم اب بھی اس حوالے سے سنجیدہ نہیں ہے. کیا کیا جا سکتا ہے ان کو ٹیبل پر لے کر آنے کے لیے؟ دیکھیے, ہم نے ٹیبل پر لانے کے لیے کوششیں ہی نہیں کی ہیں, پریکٹیکل اقدامات کیے ہیں. کیا 3 راؤنڈ جو ہیں استنبول میں نہیں ہوئے؟ کیا اس سے پہلے دوحہ میں مذاکرات نہیں ہوئے؟ کیا یہ دونوں ملک مل کے ثالثی کی کوششیں نہیں کر رہے ہیں؟ کیا ان دونوں ملک کے ثالثوں نے یہ نہیں کہا کہ پاکستان کا موقف ٹھیک ہے اور افغانستان جو ہے کسی ایک صورت میں بھی کمٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے؟ وہ ہمیں زبانی تو کان میں کہہ رہے ہیں کہ ہاں جی TTP بہت بڑا پرابلم ہے, ہم لکھ کے نہیں دیں گے. آپ مجھے بتائیے کیا سٹیٹس اس طرح سے بیہیو کرتی ہیں؟ کیا مذاکرات اس طرح سے ہوتے ہیں؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسحاق ڈار بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ انہیں اپنا قبلہ درست کرنا پڑے گا. ہم تو چاہتے ہیں کہ سافٹ آپشنز استعمال کر کے مذاکرات کے ذریعے ان معاملات کو ڈیل کیا جائے, ہینڈل کیا جائے, لیکن اس کو ریزسٹ کون کر رہا ہے؟ جب وہ وہاں پر مودی کی, راجناتھ کی اور اجیت ڈوبل کی زبان بولنے لگیں گے, جب ان کے پاس لاجیکلی کچھ کہنے کے لیے نہیں ہوگا تو مذاکرات کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں؟ پھر انہوں نے ہمیں بلیڈ کرانے کے لیے ہمارے بارڈرز کو نشانہ بنایا. ہم نے پھر ان کو چیز کر کے پہلے وارننگ دی, پھر ہم نے الٹیمیٹلی جب دیکھا کہ یہ صورتحال قابو میں نہیں آ رہی ہے تو ہم نے ان کو مثال کے طور پر 1 دن کا, جس کو کہتے ہیں نا, سیریس ایکشن کر کے دکھایا. جب وہ 25 پوسٹوں سے بھاگ گئے, ڈومڑی کی طرح سے ڈرپوک لوگ جو ہیں وہ وہاں سے بھاگے ہیں, اس منظر ساری دنیا نے دیکھا ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے
کہ مذاکرات ٹھیک ہے، مذاکرات ہونے چاہیے، مذاکرات کرنے چاہیے، پاکستان مذاکرات کے لیے ہمیشہ سے تیار ہے، لیکن ہم مذاکرات کے ساتھ ساتھ اپنا موقف ترک نہیں کر سکتے، اپنے شہریوں کے جان و مال کا تحفظ جو ہے اس کو یقینی بنانے کی روش ترک نہیں کر سکتے۔